اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں، میں سجاد حیدر گیلانی، ٹیچر گورنمنٹ مڈل اسکول یملر پائین۔ اب بچوں کو آج اردو کتاب بارستان اردو 8ویں جماعت کی کتاب کا سبق نمبر 3 پڑھانے جا رہا ہوں۔ امید ہے آپ غور سے سنیں گے۔ لل دید، آج ہمارا سبق جو ہے، آپ اپنی کتاب کا سبق نمبر 3 نکالیے، صفحہ نمبر 16 ہے۔ آج ہم لل دید پڑھیں گے۔ لل دید کشمیر قدیم زمانے ہی سے ریشیوں، صنعتوں اور صوفیوں کا مسکن رہا ہے۔ کشمیر ہسا چھ زمانہ قدیم پیٹھ ریشن ہنز، صنعتن ہنز تو صوفین ہند مسکن روزمز۔ یس ہسا یہ کشمیر چھ، یہ ہسا چھ ریشیوں، صنعتوں اور صوفیوں کا مسکن رہا ہے۔ صوفی حضرات گئی یم بزرگ چھ، مسلمان ہند بزرگ چھ، اولیاء کرام۔ صنعتوں گئی ہندن ہند یم مذہبی یم رہنما۔ ریش چھ آسان مسلمان من تہ ہندن من تہ۔ ان ہی بزرگ ہستیوں میں ایک عظیم خاتون بھی گزری ہے۔ امنائن بزرگ ہستین من ہسا اس عظیم خاتون اخ، جنہیں پیار اور عقیدت سے لل دید کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تس پیار محبت سان لل دید نام سے یاد کران لوگ۔ لل دید کی زندگی کے حالات کے بارے میں اگرچہ وثوق کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ لل دید ہندس زندگی ہند حالات اگر ہسے وثوق سان کہیں تہ ہیکو نہ اس ونت، لیکن اتنا تو بہرحال یقینی ہے، ایسا نہ سوچو یقینی کہ وہ 14ویں صدی کے وسط میں سری نگر سے 6 میل دور جنوب مشرق کی طرف واقع ایک گاؤں سیمپور میں پیدا ہوئی۔ ایسا نہ ہیکو اس ونت وثوق سان کہ 14ویں صدی ہندس وسطس من سری نگر پہ 6 کلومیٹر دور، 6 میل دور جنوب مشرق کی طرف واقع اکس گامس مز، یتھ گامس ناو سیمپور، تتہ زائے یہ لل دید۔ ان کے والدین نے اس وقت کے رواج کے مطابق چھوٹی عمر میں ہی ان کی شادی پامپور کے ایک پنڈت گھرانے میں کر دی۔ تو تم دہ کے رواج مطابق لکچے عمر مز ہسا آئے لل دید ہنز خاندر کرنے اکس پنڈت گھرانس مز پامپر۔ سسرال میں ان کا نام پدماوتی رکھا گیا۔ تو وریو گھر ہسا آو امس لل دید پدماوتی نام سے پکارنا، آوس تت ناو تھانا پدماوتی۔ سسرال میں ساس اور شوہر کے برے سلوک کی وجہ سے لل دید کی ازدواجی زندگی بہت ہی تلخ گزری۔ سسرالس مز ہسا یس ہسا ہش اس ام سن شوہر بیس خاندار اوسس، ام ہسا ٲسۍ واریاہ برٕ سلوک کران لل دید سۭتۍ۔ تو لل دید ہنز ازدواجی زندگی ہسا ٲس واریاہ، مٲنِو تُہۍ واریاہ ٲسۍ أمِس ستاوان ؤریس مز۔ اس ضمن میں کہیں واقعات کشمیر کے لوگ روایت کا حصہ بن چکے ہیں۔ اس ضمن میں کہیں واقعات کشمیر کے لوگ روایت کا حصہ بن چکے ہیں۔ ات ضمنس مز ہسا آئے کشمیر کے روایتوں آو یہ بنانے کہ ایک بار لل دید کے سسرال میں بڑے پیمانے پر ایک دعوت ہوئی۔ لل دید ہندس گھرس مز ہسا آئے ایک دہ اخ دعوت اخ انجام دن۔ ام سند وریو ہسا تمو ہسا کر اخ دعوت اخ لوکن۔ دوسرے روز حسب معمول جب لل دید گھاٹ پر پانی بھرنے گئی، حسب معمول دویمہ دہ لل دید گھاٹس پہ آب بھرنے گئی تو سہیلیوں نے ہنستے ہنستے پوچھا، تو امس ات اس یہ آب آنے گئے یاربلس پہ، تو تس لج امس سہیلی وہلی یم زائیں اسان وننے کہ کل تم نے خوب پیٹ بھر کر اچھے اچھے پکوان کھائے ہوں گے۔ تو رات سے اسی سے خوب
یڑ برتھ اصل اصل وازوانک پکوان کھمت. اس پر لل دید کے منہ سے بے ساختہ ایک شعر نکلا. تو لل دید ہندس اس مز سے درا بے ساختہ اخ شعر اخ جو کشمیری زبان میں ایک ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر چکا ہے. تو کشمیری زبان مز سے اہم کہاوت اخ ون. اس شعر کے معنی ہے مینڈا پکے یا بکرا لل کی قسمت میں تو وہی بٹا ہے. لل دید ہسا ون شعرس من کہ کٹھ این رن یا بکرا این رن مگر لل دید ہندس قسمتس مز ہسا وہی بٹا. بٹا کیا گو سہ کنہ پل یس سہ کاجوٹ اس تھاوان ام سن ہش ام سندس بانس من تمہ پتہ اس پٮ۪ٹھ تراوان بتہٕ تاکہ لوٗکھ یُس وٕچھ سُہ ونن أمِس ہسا چھُ واریاہ بتہٕ تروومُت أمِس ہسا چھُ بتہٕ ٹوٗر تروومُت یا بتہٕ لنگر ترٲمٕژ. لل دید کی ساس کھانا پروستے وقت ان کے برتن میں ایک بٹا رکھتی تھی. تو بتہٕ شیرن وز ہسا ٲس لل دید ہنٛز یُس ساس ٲس ہش ٲس یہِ ہسا ٲس تھاوان اتھ منٛز اکھ کٔنۍ اکھ. دیکھنے میں چاول کا برتن خوب بھرا ہوا لگے. تو پتہ سہ اوس باسان پٮ۪ٹھٕ ہسا ٲس تراوان تتھ بتہٕ تہٕ لوٗکھ ٲسۍ یُس وٕچھان اوس سُہ اوس سونٛچان أمِس ہسا چھُ بٔرِتھ بتہٕ ٹوٗر یِم دِوان. لل دید نہایت صابر تھی. تو لل دید ہسا ٲس واریاہ صابر خاتون. وہ چاول کھا کر بٹا دھو کر ایک طرف رکھ دیتی تھی. سۄ ہسا ٲس بتہٕ کھٮ۪وان تمہِ پتہٕ ہسا ٲس سۄ یُس سُہ کٔنۍ ٲس آسان تتھ منٛز تھٲومٕژ أمۍ سٕنٛز ہش سۄ ہسا ٲس سُہ تہِ تھاوان چھٔلِتھ اکہِ طرفہٕ تاکہ ان کی ساس کو دوسرا پتھر ڈھونڈنے کی زحمت نہ اٹھانا پڑے. تو ام سندس ہش یُس چھِ تس نسا گژھِ نہٕ زحمت پیٚوم اٹھاوٕنۍ کینٛہہ تس نسا گژھِ نہٕ بیٚکہِ دۄہ پیٚوم بیٛاکھ کٔنۍ گارٕنۍ کینٛہہ سۄ ہسا ٲس سُے کٔنۍ تھاوان تس چھٔلِتھ تمے جایہِ. کسی طرح سے لل دید کا یہ شعر ان کے سسر کے کانوں میں تک بھی پہنچا. تو ونان یم سُنٛد یُس یہِ للہِ ہُنٛد یہِ شعر اوس تہٕ یہِ ہسا ووت کِتھ کٔنۍ کن أمۍ سٕنٛدِس ہہر باب سٕنٛدٮ۪ن کنن تام تہِ پہنچا. تو انہوں نے اس کی تحقیق کی. ونان أمۍ ہسا کٔر امِچ تحقیق اور لل دید کا بیان صحیح ثابت ہوا. تو لل دید ہُنٛد بیان ہسا اوس صحیح ثابت ییٚلہِ ہسا تٔمۍ تحقیق کٔر. لل دید نہایت صبر سے سسرال والوں کی زیادتیاں برداشت کرتی رہی. ونان لل دید ہسا واریاہ صبر واجین زٔنۍ ہسا ٲس سۄ. تہٕ وٲرۍوٮ۪ن ہٕنٛز یِم زیادتی ہسا روز سُہ واریاہ برداشت کران. لیکن آخرکار ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. تو ایک دو ہسا آئے سُہ تنگ یہ صبر کر کے. انہوں نے گھریلو زندگی کو خیر باد کہا. تو گھریلو زندگی ہسا کوٚر تٔمۍ خیر باد اور ایک مست کلندر کی طرح جگہ جگہ گھومنے لگی. تو وہ ہسا یہ ہسا بنے اکھ مست کلندر. تو روز ہسا یہ جائے پر جائے پھیران. ایک بار وہ نیم برہنہ حالت میں کہیں جا رہی تھی. تو ایک پھر ہسا ٲس سُہ پکان أکِس اندس کن کہ کہیں دور سے حضرت امیر کبیر میر سعید علی ہمدانی آتے ہوئے دکھائی دیے. ونان ییٚلہِ ہسا یہِ پکان ٲس کہیں کتھ اندس کن تو أمۍ ہسا وٕچھ بٕتھِ یِوان حضرت امیر کبیر میر سعید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ ہسا وٕچھ یِم بٕتھِ یِوان. أمِس ہسا آو یہ نظرِ. لل دید کو اس حالت میں حضرت امیر رحمۃ اللہ علیہ کا سامنا کرنے میں شرم محسوس ہوئی. تو لل دید ہسا ٲس اِتھے کن ژھنمٕتٮ۪ن پلون منٛز پکان یہ مست کلندر آیس منٛز وہ. تو مگر أمِس ہسا آیہِ أمۍ ہسا یِتھُے وٕچھ حضرت امیر کبیر رحمۃ اللہ علیہ بٕتھِ پکان تو أمِس ہسا گئی شرم محسوس. وہ کہیں چھپ جانا چاہتی تھی. سو ہسا لٔج کُنہِ جایہِ ژوٗرِ بیٚہنہِ. لیکن جب آس پاس میں چھپنے کی کوئی جگہ نہ ملی تو ییٚلہِ نسا آس پاس کانٛہہ جایی آیہِ أمِس لبنہٕ کہ ییٚتہِ یہِ ژوٗرِ بیہِتھ تو ایک نان بائی کی دکان میں دہکتے ہوئے تنور میں کود پڑی. تو أمۍ ہسا شیر أکِس کاندرِ وانس منٛز ووٚٹھ. تو أمۍ ہسا شور کاندرِ وانس منٛز ہسا شیر أمۍ اتہِ تندورس منٛز ووٚٹھ. دزوٕنِس تندورس منٛز ہسا شیر أمۍ ووٚٹھ. بیچارے نان بائی کی تو ہوش ہی اڑ گئی. تو یُس ہسا کاندر اوس اتہِ أمِس ہسا اڑے ہوش ہی. تھوڑی ہی دیر میں جب تنور کا ڈھکن اٹھا لیا گیا کینٛہہ ٹائم پتہٕ سے تُل أمۍ تنور پٮ۪ٹھ سُہ ڈھکن. تو یہ دیکھ کر سب حیران ہوئے کہ لل دید ایک خوبصورت لباس پہن کر تنور سے برآمد ہوئی. تو ونان لل دید ہسا اوس زبردست خوبصورت لباس لٲگِتھ. تو تندورس منٛز ہسا ٲس یہ صحیح سلامت. بعد میں جب ان سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے
جواب دیا. ورنہ یہ سے لل دے ون تو ام ہسا دیت جواب کہ انہوں نے زندگی میں پہلی بار کسی مرد خدا کو دیکھا. تم ہسا وچ گۄڈنِک پھر زندگی من اخ مرد خدا اخ اور ان کے سامنے نیم برہنگی کی حالت میں چیتڑے پہن کر جانے میں لاج آئی. تو لل دید ام ہسا وچ گۄڈنِک پھر تو ام ہسا وچ گۄڈنِک پھر برہنی حالت میں چیتھڑے پہن کر جانے میں لاج آئی. تو امس ہسا آئے تھوڑا شرم کہ بہ کتھ گھس أمۍ پلو لٲگِتھ أمِس برونٛٹھ کِنۍ. لل دید اس واقعہ کے بعد کہیں بار حضرت امیر رحمۃ اللہ علیہ سے ملی. ونان امہِ پتہٕ ہسا واریاہ پھر سمکھیاے سُہ حضرت امیر کبیر رحمۃ اللہ علیہ صبس اور ان کے علاوہ حضرت شیخ نور الدین رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ملتی رہی. تو حضرت شیخ نور الدین رحمۃ اللہ علیہ صبن سمکھان سو. یہ دونوں بزرگ لل دید کے روحانی مرتبے سے متاثر تھے. تو ام دونوے بزرگ لل دید ہند روحانی مرتبہ سے واریاہ متاثر. بچوں آج یہاں تک ہی پڑھیں گے، تو کل اس سے آگے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.